تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ روایت ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ حاتم طائی کی سخاوت سے دنیا کا کوئی آدمی ہے جو واقف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب رہائی کی نوید سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا، ساتھ ساتھ اپنی طرف سے انعام و کرام سے بھی نوازا۔ نہ صرف یہ کہ انعام و کرام عطا فرمائے بلکہ بنفس نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے ضمن میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اسے دیکھتا ہے اس کی تعریف میں رطب اللسان ہو جاتا ہے۔ حاتم طائی کی تعریف سن کر بادشاہ بولا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا خلاف عقل و شعور ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا، حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی سبا رفتار ایک گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے خود گھوڑا مانگو، اگر وہ گھوڑے کا اثار کر دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً سخی ہے۔ روم سے چلا ہوا یہ وفد منزلیں طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا موسلادھار بارش ہو رہی تھی، گپ اندھیرے میں بادلوں کی گرج ماحول کو خوفناک بنائے ہوئے تھی۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا، مہمانوں کی توازی کرنا امر محال اور مشکل تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی توازی اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت بارش تھم چکی تھی، فضا گرد و غبار سے صاف تھی، درخت دھلے ہوئے تھے، ہوا خنک آلود اور دل خوش کن تھا، لگتا تھا کہ آکسیجن گھونٹ گھونٹ اندر اتر رہی ہے۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کہا، ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں نظر کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی، میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ چراگاہ یا گاؤں گوٹ سے ضیافت کے لیے کوئی جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اس کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بن گیا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ سنایا گیا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی تعریف کی۔ اپنی سخاوت کے لیے ضرب المثل حاتم طائی کی وفات کے بعد ان کے قبیلے کی سلطنت کی ذمہ داری ان کے بیٹے عدی کو سونپ دی گئی اور پورے قبیلے نے اپنی آمدنی کا چوتھائی حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا اور ان کے حکمران بننے پر خوشی کا اظہار کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت پیش کی اور عرب جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے تو یہ صورتحال دیکھ کر عدی نے خطرہ محسوس کیا کہ اگر عام لوگ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوتے رہے تو بالآخر ہماری سلطنت بھی جاتی رہے گی۔ اس لیے انہوں نے اسلام کی اشاعت روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عناد کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت کا یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ بعد میں عدی بن حاتم اسلام قبول کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر مسلمان ہوئے، جو 9 ہجری کا زمانہ بتایا جاتا ہے۔ ابتدا میں وہ عیسائی تھے جبکہ اسلام کو عیسائیت کا رقیب سمجھتے تھے، جبکہ سردار ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتدار ان کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔
ان کی سازش سے یمن کے قبیلے طے نے بغاوت کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان دونوں یعنی یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ ان میں عدی کی بہن صفانہ بنت حاتم بھی تھی۔ وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ میں سقی حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ میں مسلمانوں کی سی خوبیاں تھیں۔ عدی کی بہن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر عرض کیا کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو قبول فرما کر مجھ کو شکریہ کا موقع دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ عدی کی بہن نے کہا کہ میرا محافظ یعنی میرا بھائی بھاگ گیا ہے، آپ مجھ پر احسان فرمائیں اور مجھے آزاد کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا۔ میرا بھائی آپ کی فوج سے خوف زدہ ہو کر شام کے علاقہ میں بھاگ گیا ہے، آپ مجھ کو اجازت دیں کہ میں اس کو لے آؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے ایک امن نامہ لکھ دیجیے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ چاپ چلے گئے اور کچھ جواب نہیں دیا۔ دوسرے روز پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو پھر اس نے وہی درخواست دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جلدی کیوں کرتی ہو؟ جب تمہارے علاقے سے کوئی آئے گا جس پر تم کو اعتماد ہو اس کے ساتھ چلی جانا۔ چنانچہ چند یوم بعد ان کے رشتہ داروں میں سے چند اشخاص آ گئے۔ عدی کی بہن کہتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے رشتہ داروں میں سے ایسے لوگ آئے ہیں جن پر مجھ کو اعتماد ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے کپڑے کے جوڑے بھیج دیے اور میرے لیے زاد راہ اور سواری مہیا فرمائی۔ میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ عدی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بال بچوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ دور سے مجھ کو چند سواریاں نظر آئیں۔ وہ دیکھتا کیا ہوں کہ میری بہن ہے، ابھی سواری سے اتری بھی نہ تھی کہ مجھ کو برا بھلا کہنا شروع کر گیا کہ تو بڑا ظالم ہے، قاطع رحم ہے، اپنے بال بچوں کو اٹھا کر لے گیا اور بہن کو یہاں چھوڑ گیا۔ چونکہ باتیں سچی تھیں اور میرے پاس کوئی عذر بھی نہ تھا، میں بہت شرمندہ ہوا۔ میں نے کہا مجھ کو معاف کر دیں۔ پھر میں نے اپنی بہن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا تو خیال ہے کہ تم جلدی ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر وہ نبی ہیں تو تم کو جلدی سبقت کرنی چاہیے اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو تمہاری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں ان کے ساتھ سوار ہو کر مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عدی بن حاتم تائی ہو، آپ مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلیں۔ راہ میں ایک بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کھڑے رہے جب تک بڑھیا کی داستان ختم نہ ہوئی۔ میں نے سوچا کہ بادشاہ اس طرح ضعیفہ بڑھیا عورتوں کے روکنے سے رکا نہیں کرتے، محمد بادشاہ نہیں ہیں۔ گھر میں داخل ہوئے، جس گدے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے میری طرف سرکا دیا۔ گدا ایک ہی تھا۔ میں نے عرض کیا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھیے۔ فرمایا نہیں، آپ بیٹھیں۔ چنانچہ میں گدی پر بیٹھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ بادشاہ ہرگز نہیں ہیں۔ بیٹھتے ہی فرمایا کہ عدی تم رکوسی ہو۔ واضح رہے کہ رکوسی عیسائیوں کا ایک فرقہ تھا۔ میں نے جواب دیا ہاں۔ پھر فرمایا تم اپنی قوم سے پیداوار اور مال غنیمت لیتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین کے تو خلاف ہے۔ عدی نے کہا بے شک۔ اب میں نے دل میں سوچا کہ ہو نہ ہو یہ نبی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عدی، تم کو یہ امر مانے ہوا کہ مسلمان نہایت مفلس، قلاش اور غریب ہیں۔ عدی، وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنا مال آئے گا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ اے عدی، شاید تم کو یہ چیز مانے ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں بڑی بڑی زبردستی سلطنتیں ہیں، دشمنوں کے پاس بے شمار فوجیں ہیں اور وہ ہر طرح کے ہتھیاروں سے مسلح ہیں۔ عدی، وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کی سلطنت اتنی وسیع ہو جائے گی اور ایسا زبردست انتظام ہوگا کہ ایک عورت تن تنہا قادسیہ سے کوفہ سے کئی میل دور تھی اور خوفناک جنگلوں کو طے کرتی ہوئی مدینہ میں داخل ہو جائے گی۔ عدی، شاید تم کو یہ مانے ہے کہ سر دست مسلمانوں کی سلطنت بہت تھوڑی ہے۔ عدی، خدا کی قسم، ایک وقت آنے والا ہے کہ اسلامی فوجیں کسریٰ جیسی سلطنت کو پاش پاش کر ڈالیں گی۔ عدی، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم پڑھو اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ حضرت عدی کہتے ہیں کہ یہ تقریر سن کر میں اسی وقت مسلمان ہو گیا
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ یہی حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاتم طائی مشہور سخی کے صاحبزادے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو 3 امور بیان فرمائے وہ میں نے اب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جبکہ تیسری بات بھی پوری ہو گئی۔ میرے سامنے کسریٰ کی زبردست سلطنت پاش ہوگی۔ میری آنکھوں کے سامنے قادسیہ سے ایک عورت تنہا خطرناک جنگلوں کو طے کرتی ہوئی صحیح و سلامت مدینہ طیبہ پہنچ گئی۔ مجھے یقین ہے کہ تیسری بات بھی پوری ہوگی۔ چنانچہ یہ تیسرا امر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں پورا ہوا کہ لوگوں کو زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ شام کے اسلامی لشکروں میں شامل رہے اور عراق کے فتح میں شامل تھے، اور بعد میں جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جانب سے شرکت کی۔ جنگ یرموک میں 60,000 رومی افواج کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض 60 مسلمانوں کو منتخب کر کے کھڑا کیا اور جنگ جیتی۔ ان 60 افراد میں حضرت عدی بن حاتم بھی شامل تھے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 120 سال کی عمر پا کر 68 ہجری میں مختار صفقی کے دور میں کوفہ میں انتقال فرمایا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم ایسا ہے کہ نہ صرف غیر معترف بلکہ اس کے اثر سے سخت مخالفین بھی قبول اسلام پر مجبور ہوئے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اس واقعے سے ان کی تردید ہوتی ہے کہ حاتم طائی کی بیٹی کے تاثرات بتاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام تلوار کے زور سے نہیں، خلق و کمال سے پھیلایا۔ عدی بن حاتم کے تعارف کے بغیر ان کے حالات خود بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔